ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا ہی فضل اور اس کا احسان ہے. اس نے اس ماہ مقدس کے روزے رکھنے کی اور اس میں دیگر بہت ساری عبادات کرنے کی ہمیں توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ کے ان انعامات پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے اور بڑی غنیمت بھی ہے. ہر بندہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے یہاں سے جانا ہے. یہ اٹل حقیقت ہے اور یہ سچا فیصلہ ہے. آپ بھی جانتے ہوں گے پچھلا جو رمضان گزرا ہے اس رمضان کے مہینے میں بہت سارے یہاں ایسے ساتھی دوست بھائی موجود تھے جو آج نہیں ہیں. اگر آج ہم یہاں موجود ہیں تو آئندہ آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں. زندگی اتنی مختصر ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. مختلف فتنے، مختلف پریشانیاں، مختلف بیماریاں، مختلف چیزیں دن بدن رونما ہو رہی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فتنوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ فتنے بارش کے قطرات کی طرح ہوں گے. بارش کے جو قطرے زمین کی طرف آتے ہیں وہ بے در پہ ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. اور میں فتنے بھی ایسے ہی آئیں گے. اور آج ہم اپنے دور میں بہت سارے فتنے دیکھ رہے ہیں اور یہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ہیں. وہ حق اور سچ پر مبنی ہیں. ان فتنوں کے دور میں اپنی آخرت کو یاد رکھنا، آخرت کی تیاری کرنا اور نیک عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے جانا، یہی دراصل کامیابی کا طریقہ ہے. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک نیک اور ایک گنہگار. کوئی بھی شخص اپنے آپ کو گنہگار یا غلط نہیں سمجھتا. ہر شخص اپنے بارے میں یہی سمجھتا ہے کہ میں اچھا آدمی ہوں، میں نیک آدمی ہوں، میں شریف آدمی ہوں. بس غلطیاں
ہر بندے سے ہوتی ہیں، مگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت کم لوگ ہیں جو سنجیدہ ہیں، جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی ہر غلطی کو ٹھیک کریں، ہم صحیح مسلمان بن جائیں۔ اور اس کے لیے یہ والا جو مہینہ ہے، اس سے بہتر کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس یہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے تو اس کو قریب جانے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ، نسوار کھاتا ہے، پان کھاتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن میں نشہ ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو شریعت کی روشنی میں حرام ہیں، مگر ہم ان کو نہ حرام سمجھتے ہیں، نہ ان کو نقصان دہ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ان کو فضول خرچی سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، اگر کوئی بندہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے، غلط ہے، اور اگر میں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں تو میں اس کو چھوڑ دوں، اس کے لیے یہ رمضان کا مہینہ بہترین ہے اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں وہ اس سے نہیں روکتا تو کب روکے گا؟ صبح سے لے کر شام تک آپ نے ہر حلال چیز کو بھی چھوڑ دینا، کھانا پینا حلال ہے نا، مگر رمضان میں روزے کی حالت میں آپ یہ سب چھوڑتے ہیں۔ کس کے کہنے پر؟ اللہ کے کہنے پر، اللہ کے حکم کی وجہ سے آپ حلال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جس اللہ کے کہنے پر حلال کو چھوڑا ہے تو حرام کو کیوں نہیں چھوڑنا؟ حرام کو بھی چھوڑنا پڑے گا نا۔ اگر حرام کو چھوڑیں گے تو سمجھ لیجیے اصل اصلاح اس میں ہے، اصل کامیابی اس میں ہے کہ آپ نے حرام بھی چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اس میں آپ کی صحت کا فائدہ، آپ کے مال کا فائدہ، آپ کی دنیا کا فائدہ اور آپ کی آخرت کا فائدہ۔ تو کون بندہ ہے جو اپنا فائدہ نہیں سوچتا؟ ہر بندہ اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہر بندہ تحیہ کر لے کہ میں ایک بہترین مسلمان بنوں گا۔ اگر وہ رمضان کے مہینے میں بہترین بننا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے موقع غنیمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی بھی بندے کے بہترین مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر فضول چیز کو چھوڑ دے، ہر بیکار کام کو چھوڑ دے۔ یہ بہترین مسلمان کی نشانی ہے۔ اس کے فضول کام، اس کی فضول باتیں اگر یہ چھوڑتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ بہترین مسلمان ہے۔ اور یہ ہم سب کے اپنے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے اختیار میں، کون چھوڑتا ہے اور کون نہیں چھوڑتا۔ اس رمضان کے مہینے میں بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بھرپور عبادت کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اس مہینے میں بھی عبادت کی طرف نہیں آتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ تو سب کے لیے ہے نا، لیکن کچھ وہ ہیں جو اس مہینے میں روزہ رکھتے، نماز پڑھنے آتے، مسجد کو آباد کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہم نیکی کریں، اور کرنی بھی چاہیے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ روزہ رکھنا پڑے گا،
کچھ بھی نہیں ملے گا. نماز پڑھنی پڑے گی, سر پہ ٹوپی رکھنی پڑے گی, اپنے آپ کو مسلمان دکھانا پڑے گا. ان کو یہ سن کر سوچ کر بخار چڑھ جاتا ہے. کیوں؟ ایمان نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, صرف نام کے مسلمان ہیں. ایمان اتنا کمزور ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اس مہینے میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. کون سا انسان ہے جس میں غلطی نہیں ہوتی؟ کون سا انسان ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ ہر انسان سے ہوتا ہے. اگر اللہ نے کسی کو محفوظ رکھا ہے وہ صرف انبیاء ہے. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. تو بھائی یہ مہینہ آیا تو ہمیں ہمارے دل میں شوق پیدا ہونا چاہیے تھا کہ چلو پورا سال میں نے غلط کام کیے, میں نے گناہ کیے, چلو اسی بہانے میں اللہ سے توبہ کر لیتا ہوں, میں غلط کام چھوڑ دیتا ہوں. ساری زندگی غلط کام کیے, اب چھوڑ دیتا ہوں, پتہ نہیں موت کب آئے گی. ہو سکتا ہے میرا توبہ کرنا, معافی مانگنا, اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گرنا, دعائیں کرنا, نیکی کرنا, اللہ کو پتہ نہیں کون سی نیکی پسند آ جائے. ہمارے بدلنے میں دیر ہے, اللہ کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک واقعہ ذکر کیا, ایک عورت کا, معاشرے کی بدنام عورت جو اپنی عزت کو بیچتی ہے, زانیہ عورت, بدکار عورت, جس کی گھر میں, خاندان میں, محلے میں, معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی, جس کے گھر کے سامنے سے لوگ گزرتے ہوئے رکتے نہیں ہیں کہ اس کے گھر کی وجہ سے ہمیں کوئی شک کی نظر سے نہ دیکھے. وہ بدنام عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں جا رہی تھی, راستے میں اس نے کتے کو دیکھا, گرمی کے موسم میں زبان باہر نکالی, پیاس کی وجہ سے وہ مٹی کو چاٹ رہا ہے. عورت تھی, گناہگار تھی, مگر اس کے بھی سینے میں دل تھا. اس نے جب جانور کو دیکھا اس پر اس کو ترس آ گیا. اس نے اپنا دوپٹہ لیا, اپنے موزے یا جوتے کے ساتھ باندھا اور کنویں کے اندر سے پانی نکال کے اس کو پلایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس عورت کو صرف اس نیکی کی وجہ سے معاف کر دیا, صرف اس نیکی کی وجہ سے کہ اس کے دل میں میری مخلوق کے لیے ترس موجود ہے, رحم موجود ہے, اور اس نے اس کے لیے بھی کچھ کیا. اگر کوئی جانور پر ترس کرتا ہے تو اللہ بھی اس پر رحم فرماتا ہے. تو ہمارے جو معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ, حقوق العباد کے, وہ چھوٹے نہیں ہیں. اگر کوئی بندہ زیادہ نیک ہے, عبادت گزار ہے, بہت اچھی بات ہے, مگر اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جتنا میں اللہ کی عبادت کے اندر آگے ہوں حقوق العباد میں میرے کیسے معاملات ہیں. ایسا تو نہیں میں گھر پہ اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں لڑائی کرتا ہوں, جھگڑے کرتا ہوں, گالیاں دیتا ہوں, زیادتی کرتا ہوں, ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ, مگر اللہ کی عبادت میں سب سے آگے. یہ بات یاد رہے, یہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے جب تک اللہ کے ان بندوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہے.
اگر بندوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ ہے، ان کے ساتھ نرم دلی اور شفقت کا معاملہ ہے، تو آپ اگر اللہ کی عبادت میں کچھ کمزور بھی ہوں گے تو کام چل جائے گا۔ مگر اللہ کی عبادت میں اگر آپ بہت اچھے ہیں مگر حقوق العباد میں اچھے نہیں ہیں، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ ٹچ سے بس نہیں ہوتے، غلط کاموں کو، برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ موت آنی ہے اور موت برحق ہے۔ جس حال میں مریں گے اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ایک بندہ چوری کر رہا ہے، اسی ٹائم گولی لگی اور مر گیا، قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ چوری کر رہا ہوگا، ایک بندہ زنا کر رہا ہے، مر گیا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ایک بندہ شراب پی رہا ہے، اسی حال میں مر گیا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انما الاعمال بالخواتیم، تمام عملوں کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ جب اس کی موت آئی، اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کا ایمان کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی، اس پر اٹھایا جائے گا۔ اور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کسی نے احرام پہنا ہوا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اچھا آدمی جس نیکی میں مصروف تھا اس حال میں اٹھے گا، برا آدمی جس برائی میں لگا ہوا تھا اسی برائی میں مرا، اسی میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص احرام باندھا ہوا تھا، اپنی اونٹنی پر سوار تھا، اونٹ چل رہا تھا، اچانک کوئی زمین میں کوئی سوراخ تھا، اس اونٹ کا پاؤں اچانک اس کے اندر دھس گیا، کوئی جھٹکا لگا، اوپر سے گرا اور مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں آدمی ایسے گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اسی احرام کے کپڑوں میں اس کو دفن کر دو۔ فرمایا قیامت کے دن جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا، یہی احرام پہنا ہوا ہوگا اس نے، اور اس کی زبان کے اوپر یہی ہوگا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرمایا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا، اس کی زبان پر یہی پکار ہوگی اور یہی تلبیہ ہوگا۔ زندگی کتنی مختصر ہے۔ وہ آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج یا عمرہ کرنے کے لیے، اچانک گرا، موت واقع ہو گئی۔ اس کو پتا تھا میرے ساتھ ایسا ہوگا؟ نہیں، موت آنی ہے، برحق ہے، آنی کب ہے یہ پتا نہیں ہے۔ تو بھائی جب پتا نہیں ہے تو پھر تیاری کریں گے یا نہیں؟ اگر تیاری نہیں کرنی تو پھر کیا کرنا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں آپ کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے باپ کا نام تھا ابی، عبداللہ بن ابی، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، جو منافقین کا سردار تھا۔ تو ابی جو تھا وہ بڑا منافق آدمی تھا۔ اس کا جو بیٹا تھا عبداللہ وہ صحابی رسول تھا۔ اب جب اس کا باپ مر گیا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں میرا باپ اچھا آدمی نہیں تھا، آپ کو بڑا نقصان